افغانستان پر طالبان کے مکمل قبضے اور صدر اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے۔ امریکہ میں بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں اور سرکاری سطح پر کہ اشرف غنی حکومت 30 دن میں ڈھیر ہوگی یا 90 دن تک چل پائے گی۔ تاہم اس تجزیے میں اب کوئی ابہام نہیں کہ اس سال طالبان کے پورے افغانستان پر قدم جم چکے ہوں گے۔ آج طالبان کابل سے قریب ترین شہر غزنی پر قابض ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تھوڑی دیر پہلے جو خبریں آئی تھیں طالبان قندھار میں داخل ہو گئے ہیں اور دور نہیں ہے کہ طالبان کا قندھار پر بھی قبضہ ہو جائے۔ اگر غزنی اور قندھار پہ طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کابل بہت دور نہیں ہے۔ اس سے پہلے 10 صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان کا تسلط قائم ہو چکا ہے۔ کابل سے قندھار کو ملانے والا شہر غزنی اب افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، قندھار نکلنے والا ہے۔ آج غزنی کے گورنر ہاؤس نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی یعنی افغانستان کی NDS کے مرکز میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سینٹرل جیل طالبان کے تصرف میں یعنی کہ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ غزنی کے گورنر جو کہ طالبان سے ڈیل کر کے فرار ہوئے تھے کابل پہنچنے پہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج کی دلچسپ پیشرفت سامنے آئی جب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کی۔ اشرف غنی کی حکومت پسپائی کے بعد اس قسم کی آفر یقیناً ایک مضحکہ خیز پیشرفت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو میں کل ہی کہہ دیا تھا کہ طالبان نے چند ماہ قبل سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی لیکن طالبان کا کہنا تھا کہ جب تک اشرف غنی موجود ہیں افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ The political settlement is looking difficult right now, and it's looking difficult right now because the Taliban are refusing, and we tried, I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. But unfortunately, the Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. تازہ ترین صورتحال جو دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے وہ کہتی ہے کہ طالبان جنگی حکمت عملی کے تحت افغانستان کے سرحدی اضلاع اور صوبائی دارالحکومتوں پر لشکر کشی یعنی کہ فاتحانہ پیش قدمی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ کے ممتاز TV نیوز نیٹ ورک CBS نیوز کے مطابق افغانستان کے 2/3 حصے پر طالبان قابض ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان نے بڑے پیمانے پر افغان فورسز کا اسلحہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ طالبان اس پر رفتاری سے آگے بڑھتے رہے تو 30 دن تک کابل کا محاصرہ کر لیں گے اور 90 دن میں افغانستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ افغانستان کی فوجیں اتنی تیزی سے تحلیل ہو رہی ہیں طالبان کے سامنے کہ امریکی ہوائی جو سپورٹ ہے جو کہ قطر سے آتی ہے یا متحدہ عرب امارات سے آتی ہے ان کی مدد تک نہیں پہنچ پاتی اور اس سے پہلے افغان فوجیں ڈھیر ہو جاتی ہیں طالبان کی پیش قدمی کے آگے۔ اس وقت نام نہاد اشرف غنی حکومت میں کھلبلی بچی ہوئی ہے۔ ابھی خبریں آئی ہیں کہ حمداللہ محب جو کہ افغانستان میں ان کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں وہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ افغان آرمی کے 2 چیفز کو یعنی کہ ان کی سربراہان کو پچھلے 2 مہینوں میں ہٹایا گیا جن میں سے ایک کو کل فارغ کر دیا گیا۔ اس کا لگتا یہ ہے صورتحال سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت میں سیکیورٹی اور فوجی حلقوں میں بھرپور کھلبلی ہے۔ سوال برقرار ہے کہ بزور طاقت قبضے کے بعد کیا عالمی برادری طالبان کے ریاستی اقتدار کو تسلیم کرے گی یا نہیں۔ اقوام متحدہ پچھلے ہفتے افغانستان میں امارات اسلامی کی بحالی کی حمایت سے انکار کر چکی ہے۔ مغربی ممالک کا امریکہ کا فیصلے میں ہاں میں ہاں ملانے کا امکان ہے جبکہ مسلم ممالک نے فی الحال طالبان کی حمایت یا مخالفت پر خاموشی اختیار کی ہے۔ البتہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت دنیا پر واضح کر چکی ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی، ہالینڈ اور اٹلی کے سفیروں سے ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان کے تنازع میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان کی خواہش صرف افغانستان میں امن و استحکام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل ایک بار پھر صدر اشرف غنی کی الزام تراشیوں کا جواب دیا اور پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کے کنٹرول پر تمام فریق متفق ہیں اور وہ جامع حکومت بنائیں تو یہ بہترین آپشن ہوگا۔
Afghan government, unfortunately, is now blaming Pakistan for what is happening there. They somehow think that Pakistan has supernatural powers. We are a superpower plus, which can, which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons. If it is a Taliban takeover which becomes inclusive with other players, and it includes, it will be the best thing for Afghanistan if it is an inclusive government. But if it is exclusive government with fighting going all over Afghanistan, we believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war. We now have no favorites in Afghanistan. Whichever government comes into power, Pakistan will work with them. جیسا کہ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا، طالبان افغانستان کے 10 صوبوں پر قابض ہونے کے بعد آج غزنی پہ قابض ہو گئے ہیں۔ بہت اہم شہر کابل کے قریب ترین اور تازہ ترین خبریں جو مسلسل آ رہی ہیں، اب افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں بھی طالبان داخل ہو چکے ہیں۔ ان کی پیش قدمی قندھار کے مرکز تک پہنچ چکی ہے۔ مزید تفصیلات افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، اور جس کو بار بار کہتے ہیں کہ تاریخ کروٹ لے رہی ہے، پوری دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے، ہمیں مزید اس کا آنکھوں دیکھا تفصیل ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے افغان امور کے ممتاز باخبر صحافی جناب سمیع یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ پہلے تو تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا دیجئے، ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ خبر آتی ہے۔ ابھی آج کی خبروں میں یہ تھا کہ غزنی میں طالبان داخل ہو گئے، کچھ خبریں کہتی ہیں قبضہ ہو گیا ہے، اور یقیناً وہ اس کی گواہی بھی موجود ہے، اور اب یہ خبریں آئی ہیں کہ قندھار میں بھی طالبان داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ جی کامران صاحب، یہ واقعی افغانستان میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ ہر جگہ پر افغان افواج یا سرنڈر ہو رہی ہے، یا پسپا ہو رہی ہے، یا اپنا اسلحہ اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ غزنی آج صبح طالبان کے کنٹرول میں آیا اور بڑی پیسفلی آیا۔ گورنر نے طالبان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈیل کر کے وہ کابل کی طرف اپنی گاڑی میں چلے گئی ہے۔ اس کے بعد طالبان آج لیٹ آورز میں وہ قندھار کے شہر کے وسط تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہرات کا بہت اہم صوبے ہے وہاں پر بھی انہوں نے کافی پیش قدمی کی، شہر کے وسط تک پہنچ گئے۔ لشکرگاہ میں طالبان نے جیل توڑ دیا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں گھس گئی۔ اب صرف جو انٹیلیجنس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لشکرگاہ، جو بہت ہی اہم سٹی ہے، اس پر قبضے کی لڑائی جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 2 دن میں یہ بڑی بڑی شہریں بھی طالبان کے گرفت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے طالبان بڑی تیزی سے کابل کی طرف بڑھیں گے۔ میرے خیال میں اب وہ ہفتوں کی بات نہیں، مجھے تو 1-2 ہفتوں میں افغان حکومت کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ طالبان بڑی پیش قدمی سے جا رہی ہے، اور طالبان کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی ریزسٹنس اس کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، باوجود کہ امریکہ نے ایک گزشتہ 20 سالوں میں افغان حکومت کے لیے بہت سے وسائل چھوڑیے، ٹینک چھوڑیے۔ سمیع یوسفزئی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ بہت ہی قریب سے آپ نے افغانستان کو کور کیا ہے، طالبان کو کور کیا ہے، یہ پوری جو پچھلے 15-20 سال سے آپ اس کو بہت مائنیوٹلی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فالو کر رہے ہیں۔ جس انداز سے یہ ڈائلیوٹ یا تحلیل ہو رہی ہے افغان فورسز، جس انداز سے یہ طالبان کی یہ فاتحانہ پیش قدمی جاری ہے، اور جس انداز سے کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آ رہا، اور اتنی تیزی سے آپ بقول آپ کے یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے کہ افغان حکومت شاید سرنڈر ہی کر دے، کیا آپ کے لیے بھی یہ بہت حیران کن بات ہے؟ آپ بھی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے؟ یقیناً ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلکہ طالبان کے کچھ لوگوں سے جو میری بات ہو رہی ہے وہ بھی خود سرپرائز ہے، وہ خود بھی ان کو بھی اندازہ نہ ہو رہے کہ اتنے تیزی سے تو ہم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ طالبان کے ذہن میں تھا کہ پھر افغان فورسز ایٹ لیسٹ 1 سال 2 سال تک تو ریزسٹنگ کریں گے، جس طرح ڈاکٹر نجیب کی حکومت نے رشین کے بغیر تقریباً 28-30 مہینے مجاہدین کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حقیقت یہ ہے جہاں پر آکوپیشن ہو، جہاں پر اس طرح لوگ آ کر آپ کے لیے ایک سسٹم حوالے کر دیں اور آپ ٹوٹل ان پر ڈیپینڈیبل ہو،
پولیٹیکل سسٹم سے لے کر ملٹری تک، جب وہ چلے جاتا ہے ظاہر بات اس طرح ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اشرف غنی صاحب نے بڑا خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا، اور افغانستان کے جو پالیٹکس سے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اشرف غنی صاحب کو نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے اپنا الیکشن جیتنے کا اعلان کر دیا، غنی نے اپنا کر دیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑ پڑ رہے تھے. اسی وجہ سے وہ ایک مضبوط سسٹم بنانے میں ناکام ہو گئے. سمیع صاحب، یہ جو ابھی ہمیں خبریں مل رہی ہے مزید، اب وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یا یہ جو ٹولہ ہے، جو کہ حکمراں ٹولہ ہے اس وقت اشرف غنی کا، اس کے اندر بھی کھلبلی بچی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل آرمی چیف کو، ایک نئے آرمی چیف کو جو 2 مہینے ہوئے تھے، ان کو تبدیل کر دیا گیا. ابھی خبریں آئی ہیں کہ جو بہت ہی طاقتور سمجھے جاتے تھے، بہت قریبی نائب تھے اشرف غنی کے، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب، وہ بھی، ان کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے. گویا کہ انٹرنل ایک کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے. یقیناً کمبلی اس طرح ایک پینک تو کریٹڈ ہو چکے ہیں. اب جو بھی بند آ جاتا ہے، اشرف غنی کو ایک وعدہ دیتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، وہ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نے امریکہ پر اتنی ڈیپینڈ کیا کہ اپنی جو ایک ٹیم جو انہوں نے بنا دیا، اس کو افغانستان میں ٹامی برگر یا پیزا فیملی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ان کا جو 2-3 جو خاص ایڈوائزر ہے جو باہر ملک سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کے ذہن و رہن و سہن سب وہ ویسٹرن ٹائپ کی تھی. اس پر بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف غنی ان کو زیادہ سنتے تھے، بجائے کہ وہ پرانی جو مجاہدین ہے یا جو افغانستان کے جو ایکسپیرینس پالیٹیشین ہے، ان کو انہوں نے ساری سائڈ لائن کر دیا، ان لوگوں کو آگے کر دیا. تو اب اس طرح لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹامیوں کا اور برگر فیملی والوں کا شکست ہے، میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ یہ بتائیے آپ نے کہا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹامیز کی اور برگر فیملیز کی شکست ہے. ایک عام افغان جو ہے، کیا وہ امریکہ کے اس طرح سے، جس انداز سے ایبرپٹلی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد بازی میں اس نے طالبان، معاف کیجیے گا، افغانستان کو خیر بات کہا، اور پھر بار بار صدر بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو دفاع کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو افغانستان میں، عام افغان میں کیا امریکہ سے ناراضگی یا اس حوالے سے کوئی اشتعال پیدا ہو رہا ہے کہ عام افغانی سمجھ کی جو ہے وہ کچھ ناراضگی امریکہ کی جانب بھی ہے؟ میرے خیال میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ نے ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے تو امریکہ نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا، سسٹم بھی بنا کر دیا، آرمی بھی بنا کر دیا، اب سب کچھ میں امریکہ تو روح نہیں ڈال سکتے. افغانوں کو اپنی طرف سے بھی کچھ دکھانا پڑتا تھا. میرے خیال میں یہ بحیث مجموعی افغان قوم کے، افغان ملت کی، افغان نیشن کی فیلئر ہے کہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے سمیع صاحب کے جو کلیدی پلرز ہیں یہ اس اشرف غنی حکومت کے اور اس سے منسلک جو وار لارڈز ہیں جتنے ہیں، وہ پچھلے 20 سال کے دوران جب امریکہ نے یہاں پہ $1 ارب لگائے، وہ اتنا ان کو پیسہ مل گیا، اتنے وہ امیر ہو گئے کہ اب وہ کسی قسم کی مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہے. اور جو بھی میٹر کرتا ہے اگر اشرف غنی حکومت کا، وہ ارب پتی خرب پتی ہو چکا ہے، وہ اب کسی لڑائی وڑائی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. دیکھیں، وہ وار لارڈز نے تو پیسے بنا دیا ہے، مجموعی طور پر افغانستان کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا. جو 20 سال پہلے جب طالبان تھے، جب ہم کابل میں جاتے تھے اور آپ جاتے ہیں، ہم ایک سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے 20 سالوں میں اتنا ڈیولپمنٹ ہوگا، انفراسٹرکچر ہو گئی، ڈیم بن گئے، روڈ بن گئے، ایئرپورٹ بن گئے. افغانستان کا ایک نقشہ تبدیل ہو گیا. اس میں بھی حقیقت ہے کہ کچھ وار لارڈز نے بھی کمایا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر اشرف غنی پر خود کوئی کرپشن کے چارجز ہے. لیکن ان کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں، انہوں نے کافی پیسہ بنا دیا. شاید اشرف غنی کے نیت جو تھا وہ ٹھیک تھا، وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کو ٹھیک کر سکے، لیکن بدقسمتی سے اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کس طرح اس کو آگے لے جائے. اب جو عام افغان ہیں، جو کنٹری سائڈ میں جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ یہاں پر. اچھا، اب ہم دوبارہ سمیع صاحب جاتے ہیں جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر. یہ بتائیے کہ قندھار میں تو طالبان داخل ہو گئے. قندھار پہ طالبان اگر قبضے کا اعلان کرتے ہیں اور قابض ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیا امپورٹنس ہوگی؟ دیکھیں، طالبان کی تحریک ملا محمد عمر عفان نے قندھار سے شروع کی تھی، اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مورلی بھی طالبان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے سے پشتون ایریا کے طالبان وہ تھوڑا سا انڈر پریشر تھے،
ان کا جو طالبان موومنٹ کا جو انڈر جو سٹرکچر ہے اس میں نان پشتون ایلیمنٹ بہت کم تھے، لیکن یہ شمال میں جس طرح ایک دم کولیپس ہو گیا تو نان پشتون طالبان بھی بہت بڑی تعداد میں طالبان سے ملے، جس کی وجہ سے ناردرن افغانستان میں صوبے ایک کے بعد دیگر جو طالبان کو کولیپس ہو رہے تھے، تو ساؤتھ میں طالبان پر ساؤتھ کے طالبان پر پریشر تھا کہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ دکھائے. تو میرے خیال میں اب وہاں سے طالبان نے ایک کامیاب اسٹریٹجی بنائی. پہلے انہوں نے کندہار اور ہلمند پر اٹیک کیا، پھر وہ وہاں سے آگے نہیں جا رہے تھے، تو پریشر کم کرنے کے لیے انہوں نے ناردرن افغانستان میں چھوٹی چھوٹی صوبے پر حملہ کر دیا. جب اس پر قبضہ کر لیا، ظاہر بات ہے جو فورسز ہے وہ ختم ہو گیا. اب اشرف غنی کے لیے ایک ہی راستہ ہے. وہ اشرف غنی نے ایک غلطی یہ کی کہ یہ جو فورسز ان کو پتہ تھا کہ وہ سرنڈر کریں گے، بجائے اس کے وہ کابل تک لے جائے اور آخر میں کابل پر اپنے مورچے مضبوط کرے، انہوں نے وہاں پر ایسا ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اتر بتر ہو گئی اور سرنڈر کر گئے. اب طالبان کے لیے یہ ہے کہ اب افغان فورسز جو مین جو افغان فورسز ہے وہ افغان کمانڈو ہے. اب حکومت کا اسٹریٹجی ہے کہ سارے ان کمانڈوز کو کابل کی دفاع میں لگائے، باقی چھوڑ دے کہ کندہار پر طالبان نے قبضہ کر دیا یا ہرات پہ کر دیا یا مزار شریف پہ کر دیا. اگر اشرف غنی اس کابل کو تھوڑا سا کچھ مہینوں کے لیے ان کو دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے، پھر بھی طالبان پر انٹرنیشنل پریشر بڑھیں گے. بہت شکریہ سمیع یوسف.